بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نقطہ اعتراض پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، عالمی منظرنامے پر نظر ڈالی جائے تو دنیا کے دو بڑے ملک چین اور امریکہ، جن کے درمیان ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے تعلقات، اختلافات، تضادات، تنازعات پر مبنی رہے کچھ عرصے سے، مگر اب چینی صدر شی جن پنگ 6 برس بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے دعوت پر جو ہے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اور مبصرین کے مطابق یہ دورہ ایک واضح اشارہ ہے جو آنے والے دنوں میں یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے تعلقات کی جو ہے وہ سمت تعین کرے گا۔ بظاہر تو ایشیا پیسیفک اکنامک 30th کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود ہیں چینی صدر، مگر پس پردہ امریکہ تعلقات کو مؤثر طریقے سے دست راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف چین ہے جو کہ باہمی احترام، ہم نے دیکھا کہ پیس کے ساتھ اور مشترکہ تعاون کے اصولوں پر ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ بائیڈن نے جو ملاقات کے حوالے سے اب تک جو اپڈیٹس آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات میں اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ دونوں ملک مل کر بڑی اچھی اور بہتری کے ساتھ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور آج جوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، 4 باتوں پر گفتگو کی گئی۔ یقیناً جو تعلقات کشیدہ ہیں اس پر تو بات کی ہی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ملٹری کمیونیکیشن جس میں کہ گیپ آ گیا تھا اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور غیر قانونی جو ڈرگز کی فراہمی ہے اس پر امریکہ کو کچھ کنسرن تھے، اس کی روک تھام کے حوالے سے چین سے بات کی ہے۔ یقیناً ٹریڈ جو ہے، ایک اقتصادی تقسیم جو ہے اس کی کمیونیکیشن گیپ جو تھا اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں دنیا کی نظریں یقیناً جمی ہوئی ہیں، اور کیونکہ یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں یہی جو ہے پوری دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی شاید سمت کا تعین بھی کریں گے۔ بات کریں گے دونوں سربراہان کی ملاقات میں کن امور پر اتفاق ہوا اور کس پر اختلاف ہوا، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان جو کہ بڑا کنسرن رکھتا ہے اور چین کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کا جو خارجہ پالیسی ہے دونوں کے حوالے سے بڑی بیلنس ہے، بڑی نیوٹرل ہے اور غیر جانبدار موقف رکھتا ہے، لیکن جو علاقائی امن، خطے کے امن، یا پھر اگر بات کریں کہ دنیا کے امن کے حوالے سے اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے تو بڑی امپورٹنٹ رہی ہے ملاقات۔ یوکرین اور غزہ جنگ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اسی پر آج ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ اپنے پینل کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ موجود ہے اس وقت جی آر بلوچ صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ امجد علی صاحب ہیں، اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، بڑی کہیں گے نا کہ 6 برس کے بعد ایک بریک تھرو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ کیا اہمیت رکھتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے یہ دورہ چینی صدر کا؟ دیکھیے، چائنا اور امریکہ جو ہیں وہ 2 طاقتیں ہیں گلوبل، ایک رائزنگ پاور ہے اور ایک ایگزسٹنگ پاور ہے، اور یہ تاریخ کا دھارا یہی بتاتا ہے کہ ہمیشہ ایگزسٹنگ پاور کو ایک چیلنجنگ پاور چیلنج کرتا ہے، رائزنگ پاور چیلنج کرتا ہے، اختلافات ابھرتے ہیں، اور یہ کہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ اب تا قیامت ہی یہ رہے گا سپر پاور، ایک ہی گلوبل رہے گا، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ اور چائنا نے پہلے کہا تھا کہ ہم ول ڈو اے پیسفل رائز، یہ ایک ان کی جو تھی شی سے پہلے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کا یہ ایک فلسفی تھی، اس کو انہوں نے فالو بھی کیا ہے کسی حد تک، لیکن گزشتہ 4-5 برس سے چائنا کی زبان میں، چائنا کے پوسچر میں ایک اعتماد بھی آیا ہے، کیپیسٹی بھی آئی ہے، اور اس کے برعکس بہت ساری ویکنیسز جو ہیں امریکہ کے سسٹم کے اندر، ان کا اپنا ڈیٹ برڈن، ان کی لاتعداد خامخواہ کی جو جنگیں جا کے دوسرے ملکوں میں لڑے ہیں، ٹھیک ہے خامخواہ کی بھی نہیں ہیں، ان کے اپنے probably geostrategic ہے، لیکن they were avoidable conflicts and they were very damaging for the reputation of the US as a moral leader۔ دیکھیے، لیڈرشپ دنیا میں کہیں بھی لیڈرشپ جو ہے، چاہے دنیا کی ہو یا لوکل ہو، ایک تو لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، دوسری اس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں جب سے اس نے عراق، افغانستان، لیبیا اور باقی ملکوں میں یلغار کیا ہے، اور پھر جس قسم کی اسٹینسز اس نے اور مختلف کانفلکٹس میں لیے ہیں، کسی حد تک اس کی وہ ایروڈ ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر اپنے بھی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی، وہ بذات خود ایک ویکنس اور ایک برڈن ہو گیا ان کے لیے۔ انفیکٹ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ probably democracy is being
kind of deconstructed or destroyed in states. तो वो एक जो beacon of democracy था, beacon of free trade था, beacon of free thought था, वो तमाम चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं. लिहाजा वो एक वैक्यूम दुनिया में आ में इसकी अहमियत ये है जी, अहमियत ये है कि हम एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस देखेंगे. ठीक है. जिसमें यूरोप अभी तक किसी हद तक डिवाइडेड है, बट स्टिल बाय इन लार्ज बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन यूक्रेन, रशिया ने किया है, वो अभी तक अलाइन उसके साथ है. और उधर चाइना जो है वो एक व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे उभर रहा है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिसमें एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया स्पेशली हमारा सारा सेंट्रल एशिया भी है, वो भी एक ग्लोबल साउथ में. लेकिन अभी तक उनका ओरिएंटेशन इतनी ज्यादा पता नहीं कि वेदर वो अभी तक कपल्ड है विद रशिया के साथ बहुत सारी ट्रीटी उनके साथ है. अभी तक उनकी कंप्लीट डीकपलिंग नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जब से पुतिन आया अब तो कमजोर हो गया. तो ये एक मंजरनामा तब्दील हो रहा है जिसमें हम मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और ये कन्फ्लिक्ट इन तमाम चीज़ों को साबित करते हैं. अमजद साहब, बड़ा तारीखी दौरा इसको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगी कि ये बड़ा ही, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बड़ी पेशरफ्त सख्त किस्म की मेहनत का नतीजा निकली ये मुलाकात. हमने देखा तो अक्टूबर में जो है चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ था, जहाँ वो वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन से मिले थे, जो बाइडन से भी मुलाकात हुई थी. तमाम चीज़ों को रीशेप किया गया था, कुछ नुकात भी पेश किए गए थे. आप किस तरह देख रहे हैं इस दौरे को? एक्चुअली जो बाइफर्केशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, उसको अगर हम देखें तो मेन उसके अंदर जो इशू आता है बिटवीन टू बिग पावर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक तो वो हैं जो इस वक्त दुनिया को रूल करते हैं लाइक अमेरिकन्स इन पॉलिटिकल सेक्टर्स. चाइनीज़ इमर्जिंग हैं, उनका मेन इशू है ताइवान के ऊपर, और उनका मेन जो क्राइसिस आता है दैट इज़ इनसाइड एशिया पैसिफिक. चाइना की एक जो बेहतरीन पॉलिसी जो दुनिया के सामने अब आ रही है, दैट इज़ कि चाइना इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर्स. चाइना इज़ ट्राइंग टू इंगेज ऑल द नेशंस अक्रॉस द ग्लोब, उसमें यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, अफ्रीका, लेकिन वो ट्रेड के थ्रू उनकी जो कनेक्टिविटी की पॉलिसी लाइक दे आर डूइंग सीपेक विद पाकिस्तान, अगर उसमें भी देखें तो दे आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डेवलपमेंट. अमेरिका का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है विद चाइना एंड अदर पावर्स लाइक रशिया एंड सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, अमेरिका आज भी उसको हेजमोनिक या ऐसा समझें कि अमेरिका इज ट्राइंग टू हैव a sort of influence on the policies of other states. और यहाँ पे ये contradiction आता है with China कि China is not, आज भी जो अगर मैंने presentation देखी, the Xi Jinping, he said that we are interested to have friendship with America, but the principles will be mutual benefit. Both the countries should respect one another's national interest. Second, we should promote peace. We should avoid wars, conflicts. And Chinese president ने ये तक कह दिया कि we are not trying to challenge unipolarity of America. We are okay with that. But there is a need to have a constructive development which should empower other countries and they should serve the interest of China and America in a mutual way. So यहाँ पे अगर Chinese की जो drive अमेरिका की तरफ इस वक्त diplomatic, military competition भी उनका चल रहा है, इकोनॉमिक कंपटीशन भी है. चाइनीज का ये वर्जन है कि वी आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका, रादर दैट इज जस्ट अ कंपटीशन. बट अमेरिकन स्टेटमेंट से भी हम आज देख रहे हैं बड़ा अच्छा स्टेटमेंट हमें दोनों तरफ से मिला. जब बाइडेन ने, हमने देखा कि बड़े लाइट एंड नोट पे मुलाकात हुई, वो देही इलाके में गए, वहां पे उन्होंने लंच किया, लंच करने के बाद एक दूसरे के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें उन्होंने यही कहा कि बाइडेन ने कहा कि अगर हम एक दूसरे से इख्तिलाफात हैं, फोन उठाएं, एक दूसरे को कॉल कर लें. और चीनी सदर ने भी यही बात की कि कुर्रा अर्ज बहुत बड़ा है, दोनों मिलकर जो है फायदे के लिए काम कर सकते हैं. लेकिन इख्तलाफात की भी कुछ खबरें आ रही है, कुछ मामलात पे इनके अब तक ऐसा वही चीज़ें हैं. स्पेशली आपने ताइवान की भी बात की, तो अभी क्या लग रहा है, ये पहली इस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात रही है, इसके बाद क्या होना चाहिए ऐसा कि मजीद बर्फ पिघले और बेहतरी के लिए काम हो? एक्चुअली आपने बेहतरीन पॉइंट रेज किया कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस दे डोंट हैव टिल द टाइम दे हैड इन प्रीवियस टाइम. That was the mainly Taiwan issue because of which वो Americans जो हैं वो उससे बैकफुट पे गए. Second, जो Americans ने diplomatic and military support they provided to Taiwanese
That was a conflicting point. अब यहाँ से जो मुझे नजर आ रहा है कि एक बर्फ पिघलने का मामला जो स्टार्ट हुआ है, now Chinese are trying to engage Americans. अमेरिका की मजबूरी ये है कि they have realized now कि ईरान इन मिडल ईस्ट की, अगर हम अदर ममालिक की बात करें, वहां पे चाइना का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चाइना की से बढ़ रही है. सो नाउ दैट इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इज a sort of message for the Americans to you can say structure their policy with Chinese. And Chinese क्या कर रहे हैं कि वो अब काउंटर कर रहे हैं उसको, not with the military means, again diplomatic means के through, economic means के through, social cultural engagement, you can say technology sharing with the rest of world states. अब Chinese चाह रहे हैं कि mutual development in world हो. अमेरिका के अंदर अब ये realization बढ़ रही है. If we see Biden administration, they were reluctant to speak with diplomatic dialogue. उन्होंने इनिशिएट करना जो चाइना के साथ था वो reluctant थे, लेकिन अब they have realized कि नहीं, हम नहीं isolate कर सकते a big power like China. China is one of the biggest economy in the world, second largest. So आपकी बात को मैं ये second करूँगा कि now there is a way forward because both the powers they are mutually engaged. ठीक है. तो अब ये बर्फ पिघलने का मामला, ये मुलाकात हुई है और जाहिरी सी बात है इस मुलाकात के बाद वो आगे का लाहे अमल तय करेंगे, जिसके अंदर उनका इंटरेक्शन, मतलब रियलाइजेशन आप समझते हैं बलोच साहब हो गई है कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त अमेरिका को ये मतलब समझ आ गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमें चीन के साथ मिलकर चलना चाहिए, आइदर कि हम बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफात रखें. मैं नहीं समझता कि हम इस वक्त अज्यूम कर सकते हैं कि दुनिया सेफ हो गई एक इस मीटिंग से for the purpose of a possible conflict. Interestingly, even last night, there was a program on one of the US channels, और वो सिनारियो बिल्डिंग कर रहे थे कि अगर जंग होती है ताइवान के ऊपर अमेरिका और चाइना की. लेकिन चीन ने तो एक मैसेज पहले ही दिया कि हम ताइवान के ऊपर किसी जंग का इरादा नहीं रखते, जब एक क्लियर स्टेटमेंट यकीनन मतलब चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इन्वॉल्व हो जंग के लिए, तैयारी ज़रूर कर रहा है, लेकिन कभी भी वो नहीं चाहेगा कि वो जंग की तरफ जाए. और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी तक भी चाइना जो है वो पीसफुल राइस की पॉलिसी पे कारबंद है. लेकिन ताइवान इज ए नेशनल इशू, और अगर वो अभी तक यूएस ने जो है वन चाइना पॉलिसी को डिनाई नहीं किया, लेकिन वहाँ भी डुप्लिसिटी है. डुप्लिसिटी ये है कि एक जगह कहा जाता है कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, लेकिन दूसरी जगह प्रोवोकेटिव, जिस तरह लास्ट ईयर नैंसी पेलोसी जो ताइवान में गई, फिर जिस तरह के अभी आर्मामेंट उनको दिए जा रहे हैं, सो वो एक ऑफेंसिव पोस्चर जो है वो ताइवान में उभर रहा है. और फिर जो ताइवान की अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी दोनों मुल्कों का अमल दखल है. इस वक्त जो असेंडेंसी के ऊपर है ताइवान में, वो लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंस पसंद है, जो चाहते हैं कि हम खुद मुख्तारी को डिक्लेयर करें. लेकिन मैं समझता हूं कि इस हद तक दोनों मुल्क नहीं जाएंगे. ये बात अभी बड़ी वाज़ेह है कि ना अमेरिका कोई बड़े कॉन्फ्लिक्ट लिए तैयार है, ना ही चाइना, क्योंकि इतनी ज्यादा वेपन आ गए. द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय ईच अदर इज सो इनॉर्मस. वो जो मैट का कॉन्सेप्ट है ना, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा डिटेरेंट होता है दोनों राइवल्स के दरमियान. इट कैन बी said of India Pakistan, it can be said between China and America. It can be to some extent was true for a couple of years back between Russia and America, but then this disintegrated. Soviet Union खत्म हो गया तो उसके बाद वो मसला सिनारियो तब्दील हो गया. लेकिन I think हमें as a country which has relationship with China as well as with America have to watch the dynamics of China and American interaction, diplomatic, military, economic and technological.
اور اس میں آئی تھنک وی ہیو ٹو واچ. ملٹری طور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی نیوی جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 اس میں آتی ہے, ایئر فورس 3rd نمبر پر آتا ہے. ان کا ٹارگٹ بھی ہے کہ 2030 تک جو ہے ہم 1500 اپنے میزائل کو کر لیں گے, لیکن اس سے زیادہ ان کی جو ایک فوکس ہے وہ وہی بات آ گئی کنیکٹیوٹی کے اوپر, اکانومی کے اوپر. سر آپ سے سوال لے لیتی ہوں کہ اس وقت اگر ہم بین الاقوامی سینیریو کی ہم جب بھی بات کر رہے ہیں تو 2 بڑے ہمیں گلوبل ملک میں اس وقت ایک رائزنگ کی بات کی تھی, ایک ایگزسٹنگ کنٹری کی بات کی تھی. عالمی معیشت میں امریکہ کا تھوڑا جو ہے وہ وزن کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یقیناً چائنا ہمیں ریس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے امریکہ کوئی یقیناً تحفظات بھی ہیں, لیکن مطلب آپ کہیں گے نا جنگیں تو اس ہتھیار سے نہیں لڑی جائیں گی, تو اقتصادی جنگیں ہوں گی سب جگہ پر. اور کنیکٹیوٹی چائنا کی دیکھ لیں تو وہ ہر ملک کو چاہتا ہے کہ آئے جی سی پیک جیسے ایسے اکنامک کوریڈور کے اوپر اپنی کنٹریبیوشن کرے تاکہ دنیا کو اس سے فائدہ ہو. ایکچولی اگر امریکن پالیسیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک پرابلم ود دا وائٹ ہاؤس, دے ڈونٹ ہیو لرن فرام دا ہسٹری. چائنیز کی اگر ہم بات کریں, چائنیز تھنک فار سینچریز رائٹ ناؤ. ان کی جو پلاننگ نظر آ رہی بظاہر, کیوں انگیج نہیں کر رہے چائنیز؟ اگر تائیوان کی بات کریں, تائیوان از اے ویری اسمال پرابلم. اگر ہم اس کی ملٹری ریزولوشن کی طرف بات کریں, چائنا کین ڈو اٹ. وائی دے اوائڈ؟ بیکاز چائنیز ہیو لرن فرام ورلڈ وار 1, فرام ورلڈ وار 2. 12 سال تو چلیے دوسری جنگیں, تو اس کے میسیجز جو ہیں چائنا نے کلیئر کٹ اس سے یہ لرن کر لیا ہے کہ وار کین ناٹ ڈیولپ اکانومی. امریکہ کا پرابلم یہ ہے, when American allies اسرائیل کی ہم بات کر سکتے ہیں, they are purely believing still وہاں کے جو اسٹیک ہولڈر پاورفل اسٹیکس جو ہیں ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وار کین بلڈ اکانومی. تو یہ جو وار اکانومی کی بات امریکہ کے اندر آج بھی چل رہی ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیمیج امریکن. اگر افغانستان کی بات کریں, عراق کی بات کریں, آج جو پیلسٹائن کے اندر ملٹری انوالومنٹ چل رہا ہے اس کی بات کریں, تو یہ وار اکانومی امریکہ کے اندر اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ وائی چائنیز ہیو رائزڈ ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. اور امریکن اکانومی چائنا کا اگر ہم اس سے موازنہ کریں 1980s 1990s تک, تو چائنا کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا. لیکن 2000 آنورڈ اگر ہم بات کریں, 2001 میں 9/11 ہوتا ہے, اس کے بعد امریکن سپر پاور پہ ایز اے کمپٹیٹر کھڑی ہو گئی چائنیز اکانومی. چائنا 3rd سے جاپان کو بیٹ کر کے اب 2nd پہ آ گیا. تو in that way my point of view is کہ still the problem with Americans is کہ وہ وار کے اوپر سینٹرک اکانومی ان کی جو ہے, جب تک وہ میوچل کوآپریشن, کنیکٹیوٹی اینڈ there is a need جو چائنیز کر رہے ہیں اس وقت. چائنیز یہ کریں کہ they offer the small states equal respect, equal opportunities. وہ ایسے نہیں ہے ان کا اسٹینڈ کہ ہم آ کے کہیں پہ انویسٹ کریں تو پورا کا پورا آؤٹ پٹ جو ہوگا وہ چائنیز لے کے جائیں گے. رادر دے سے کہ نیٹیوز ول بی گیون. سو ان دس وے چائنیز نے افریقن مارکیٹ کیپچر کیا ہے, مڈل ایسٹ کی مارکیٹ. عرب ورلڈ کی بات کریں تو آئل جو امریکہ یورپ کی طرف وہ دیتے تھے, اب انہوں نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ. ایون رشینس جب وہ جنگ میں گئے اس کے اوپر امریکن نے جو پالیسی سینکشنز کی امپوز کی, اس کے بعد رشینس کو چائنیز نے ویلکم کیا کہ اینی تھنگ یو آر ایکسپورٹنگ ٹو ویسٹ, if they are not taking because of sanctions we are here. تو وہ چائنا اپنے مارکیٹ کو. ہم جب بات کرتے ہیں یہ جو ایشیا پیسیفک اکانومی کانفرنس بڑی اہم, یہ بھی اس حوالے سے بھی ہے کہ مغرب اور چین کے درمیان جو پیچیدہ ایک اقتصادی انحصار ہے, اس کے حوالے سے یہ بڑی اہم پیش رفت آپ کو لگ رہی ہے؟ ایپیک ایکچولی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک 2000 آئی تھنک 1986 میں پرابلی اسٹیبلش ہوئی تھی, جس میں انیشلی 11 یا 12 کنٹریز تھیں, اس کے بعد تقریباً اس وقت ان کے 21 ممبرس ہیں. اور یہ اسینشلی واز مینٹ ٹو ڈیولپ اے اسٹرکچر جس میں کمپلیمنٹریٹی ہو ایک دوسرے کے ساتھ, اکنامک کمپلیمنٹریٹی ہو, جس میں ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ہو, کیپیسٹی بلڈنگ ہو, اور ایک ایسے دنیا کا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ جس میں کنفرنٹیشن کو ریپلیس کیا جائے وتھ کوآپریشن.
اور یہ اس وقت کا ہے جبکہ کنفرنٹیشن واز ایٹ اٹس پیک دیٹ ٹائم. اور انٹرسٹنگلی کہ اس میں وہ تمام ملک شامل ہیں جو کہ اس کنفرنٹیشن کے ماحول میں تھے اس زمانے میں. رشیا ہے, آسٹریلیا ہے, یو ایس ہے, چائنا ہے, اور جو ایشین ملیشیا ہے, سنگاپور ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ماڈل کہ کس طرح سے آپ ایشیا, بلکہ اس کو میں اگر یہ کہوں کہ جو انڈین اوشن کے 7 ملک ہیں اور جو پیسیفک کے 7 ملک ہیں جس میں بہت سارے آئلینڈ بھی ہیں جو کہ اس کے ممبر ہیں, ان کے ساتھ کس طرح سے مل کے ہم ایسا دنیا ویژولائز کریں جس میں کولابریشن اور کوآپریشن جو ہے اٹ ٹیکس پریسیڈنس. اور میں سمجھتا ہوں سمبولیکلی بھی اس کانفرنس کا یو ایس میں ہونا, پھر امریکن اور چائنیز پریزیڈنٹ کا آپس میں بات چیت کرنا سب اچھا, ایٹ لیسٹ ٹو دا لیول آف پبلک. اندر سے کیا مسائل ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن اٹ ڈز سینڈ کم کائنڈ آف میسج ٹو دا پیپل کہ نہیں, وی آر ناٹ ایٹ دا کسپ آف اے وار, وی آر ناٹ ایٹ دا لیول آف کنفرنٹیشن. ہماری جو چاہت ہے دونوں ملکوں کی, دونوں لیڈرشپ کی, وہ ہے کمپٹیشن کی. انفیکٹ دے ہیو سیڈ اٹ. وہ جو سیکورٹی ڈاکومنٹ ہوا تھا ایشو, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو مینٹین اے کمپٹیٹیو نیچر آف اے ریلیشنشپ رادر دین اے اینیمی. ابھی تک اس کو نہیں کیا انہوں نے رشیا کو. یس, آفٹر دا یوکرین کی وار کے بعد دے سیڈ اٹس کائنڈ آف اے ڈینجر, اے تھریٹ. لیکن جو چائنا کا تھریٹ وہ جو کانسیپچلائز کرتے ہیں اسی پیپر کے اندر کہ پرہیپس اٹ از اے تھریٹ economically and ultimately strategically. لیکن we know that ultimately it is the technology. کیونکہ دیکھیں آنے والی دنیا میں سبھی کا یہ کنسنسس ہے کہ جس کنٹری کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہوگی that will dominate the planet. Whether because the entire development is to be driven by technology, جس میں انٹرنیٹ سے لے کے مائکرو چپس ہے, کمیونیکیشن ہے. سو آئی تھنک ٹیکنالوجی میں سنس, اور اس میں انٹرسٹنگلی سے بتا چلوں ایک میں کہ ٹیکنالوجی کا ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ کتنی پیٹنٹ جو ہے کسی ملک نے رجسٹر کیے ہیں اور کتنا جی ڈی پی وہ خرچ کر رہے ہیں. تو چائنا از اہیڈ آف امریکہ اینڈ مینی ادر کنٹری. امجد صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً جو ٹریڈ کمیونیکیشن ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے, اور جس طرح ڈسکشن ہوئی ہے کہ واشنگٹن نے بیجنگ پر جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تھی اسپیشلی چینی پروڈکٹس اور کاروبار کے حوالے سے. اس میں بھی بریک تھرو ہوگا, یہ جو بات چیت ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے؟ آئی ہوپ سو. ایکچولی یہ ریزلٹس جو ہیں یہ اتنی جلدی نہیں آئیں گے. بالکل سر نے بھی بات کی, یہ بات حقیقت ہے کہ اتنے معاملات ہیں کہ ان کو ان شارٹ ٹائم یہ دونوں ممالک, دونوں پاورز سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکیں گے. لیکن جو مجھے ہوپ نظر آ رہی ہے کہ ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ وی کین ناٹ آئسولیٹ ایچ ادر, رادر وی نیڈ ٹو انگیج ون ان ایچ ادر. اینڈ جو چائنیز پروڈکٹس ہیں ایکچولی وہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر جیسے فلو کر رہی تھی, جس اسپیڈ سے فلو کر رہی تھی, دیٹ واز اے پوائنٹ آف کنسرن فار دا امیریکنس. دے ور تھنکنگ دیٹ وی آر لوزنگ مارکیٹ. اینڈ ایز یو سیڈ شازیہ کہ مارکیٹس کے اوپر دنیا کے اندر ایک گلوبل کمپٹیشن ہے. چائنیز کیوں ایمرجنگ پاور بن رہے ہیں؟ The main reason is they have the surplus in global trade. اور وہ گلوبل ٹریڈ کی وجہ سے تو امریکن جیسے پراپرٹی کے اوپر انہوں نے, امیگریشن اینڈ ویزاز کے اوپر, سم گڈس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی. چائنیز ملٹی نیشنل کمپنیز کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی. ناؤ دے آر ریئلائزنگ کہ چائنا کی انویسٹمنٹ کو ہم امریکہ کے انسائڈ اگر ہم روکتے ہیں, ڈیفینیٹلی چائنا ول ریسپونڈ ان دیٹ وے. اگر وہ 10 سال 5 سال ویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جہاں پہ چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہو, ایون چائنیز اپنی اگر مارکیٹ ان کی دیکھیں تو 1 بلین پلس پیپل دے ہیو انسائڈ دیئر اون کنٹری, تو ان کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو وہ امریکن گڈس کے لیے ڈیفینیٹلی بند ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اقتصادی جنگ, کیا یہ جو آپ بات کریں یہ اسی زمرے میں آتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اقتصادی جنگ, یو نو ٹریڈیشنلی اٹ یوز ٹو بی کہ پاور یوز ٹو فلو فرام دا بیرل آف گن. لیکن آج اگر ہم بات کریں جس زمانے میں ماڈرن ورلڈ کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں, دا پاور فلوز فرام دا بیرل آف اکانومی. ناؤ اگر دنیا کے ممالک جو اس وقت دنیا کے اندر انفلوئنس رکھ رہے ہیں, سویڈن کی بات کرتے ہیں, سوئٹزرلینڈ کی, کینیڈا کی بات کرتے ہیں, they don't have too many weapons.
انہوں نے نہ نیوکلیئر بنائے، نہ انہوں نے، ان کی ڈیولپمنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ they have the one basis that is economy. So Chinese have realized this and American economy کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کی ملٹی نیشنل ورلڈ وائڈ they have influence, but چائنا ان کے سامنے ایک ایسا کمپٹیشن لے کے آیا کہ جس کو کاؤنٹر کرنا امریکن کے بس میں نہیں تھا. the main reason was امریکہ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہیں. چائنیز ڈیڈ واٹ، دے کیٹیگرائز دا پروڈکٹس. انہوں نے دیکھا جو سمال اسٹیٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے جو پروڈکٹس فلو کی وہ لوور کیٹیگری لو پرائس کے اوپر کی. جو انہوں نے دیکھا ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے اندر جو انہوں نے ٹیکنالوجی پرووائڈ کی دیٹ واز مینلی فار دوز کنٹریز اور وہ زیادہ ایڈوانس. تو چائنا نے امریکہ کو یورپ کے اندر امریکن جو اپنی مارکیٹ ہے اس کے اندر کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پروڈکٹس ڈیولپ کی، امریکنس ور سرپرائزڈ. انہیں یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ چائنا کین ہیو دیٹ مچ انفلوئنس آن دا پروڈکٹس آف امریکہ. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اکانومی کی جنگ جو ہے دیٹ از گوئنگ آن بٹوین، اور اسی کمپٹیشن کو لے کے ان کے اندر ملٹری کانفلکٹ اینڈ ادر کانفلکٹس دے آر ٹرائنگ ٹو بی. اچھا بلوچ صاحب، اب چائنا کے حوالے سے بات کر لیں تو چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو پہلا ہمارا اسٹیپ ہوگا اس میں ہم باہمی احترام اور جو برابری کی بنیاد پر، بات وہی آ جاتی ہے برابری کی بنیاد پر بہت سارے ہم نے اسپیکٹس سے اس کو بات کی ہم نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اسپیسیفکلی اکانومی ہی سب سے بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے اور وہ اسی کو لے کے تھوڑا خائف ہے؟ دیکھیں اکانومی تو ایک نوشن ہے جس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اس میں آپ کا ٹیکنالوجیکل بیس ہے، آؤٹ سائڈ مارکیٹس ہیں، اور پھر سب سے اہم ہے دا ورلڈ اکنامک اینڈ فائنینشیل آرکیٹیکچر. کیا ہے کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ فالو کر رہی ہے جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار برٹن ووڈس انسٹیٹیوشن نے جو بنا کے دیا اسٹرکچر ہمیں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف. اب اس and they are the vehicles of policy. Vehicles, some people جو critique کرتے ہیں امریکہ کو اور ویسٹ کو کہ these are the vehicles for continuation of the western imperialism. اور کافی حد تک بہت سارے انالسٹ اس چیز کو ایگری بھی کرتے ہیں کہ یہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں، یا فار ایگزامپل سوئفٹ جو ہے جو جس کے ذریعے آپ پیسہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے، اٹ از ٹوٹلی، آپ اگر $100 بھی بھیجتے ہیں کہیں بھی دنیا میں تو وہ نیو یارک سے ہونے کے بعد جا کے تیسری کنٹری میں جاتا ہے. تو ناؤ چائنا از ورکنگ نمبر 1 کہ اس کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لایا جائے. نمبر 2، اب جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے جس کی ہیڈ کوارٹرز چائنا کے اندر ہے، اور وہ جو ہے وہ جو کام ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا، وہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال ہے چونکہ دیکھیں پاپولیشن جب جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے گزشتہ 75 سالوں میں دنیا کی، لہٰذا وی ڈو نیڈ الٹرنیٹ اسٹرکچرز گلوبلی فار ٹریڈ، فار فائنانس اینڈ ایز این آپشن. ادروائز if at all اگر امریکہ یا ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اسٹرکچر چلتے رہیں گے تو میرے خیال یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ ان دا نیچر. ٹھیک ہے، فیض رحبان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فیض صاحب، عالمی منظرنامے پر اگر دیکھا جائے تو چینی اور امریکی صدور کی جو ملاقات ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اس سے پہلے ہمیں جو تھوڑی بہت مخاصمت نظر آ رہی تھی دونوں کے درمیان، چینی صدر نے کوشش یہ کی ہے کہ اس جو ایک شکوک و شبہات والا رویہ تھا دونوں طاقتوں میں اس کو کم از کم منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے. اگر پوری طرح سے ہم ختم نہیں کر سکتے. ابھی میں آپ کے پچھلے جو میرے خیال امجد صاحب بات کر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو ایک پوائنٹ دیا کہ چائنا چاہتا ہے کہ اس سسٹم کو ریپلیس کرے. تو یہ ایک جملہ ہم کو بہت یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے سان فرانسسکو میں کہا کہ چائنا امریکہ کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتا. اور یہی سب سے بڑا خدشہ امریکنز کے ذہنوں میں ہے کہ چائنیز شاید چاہتے ہیں کہ ایک اس وقت نمبر 2 اکنامک پاور تو ہیں لیکن وہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ نمبر 1 اکنامک پاور بنے بلکہ ملیٹریلی بھی امریکہ کو ریپلیس کریں ورلڈ
جو پالیٹکس ہے یا ورلڈ اسٹیج پہ. اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو نظام ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو وضع کیا گیا تھا ورلڈ آرڈر اور تمام ادارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی گرفت اس وقت کمزور ہوتی جا رہی ہے دنیا کے معاملات پر. ظاہر ہے کہ انفارمیشن ایج ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک بچے کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے, تو گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہم کو دیکھیے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا سمیت اس وقت جو تمام ممالک ہیں, ایون جو سوویت یونین کے جو ممالک ہوا کرتے تھے, وہ بھی اسی نظام کے بینیفیشریز ہیں. یعنی چائنا نے بھی اپنی اوپن مارکیٹ اکانومی کے ذریعے ہی ترقی کی ہے اور انہی اداروں کا سہارا لیا ہے جو آپ اس ورلڈ آرڈر کو اس وقت اس میں جو ورلڈ آرڈر کے سامنے دیکھتے ہیں. تو چائنا ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ پورا آرڈر ختم ہوا, وہ پورا ایک نیا آرڈر جو ہے وہ کرے. ہاں البتہ یہ بات آپ کو ضرور نظر آ رہی ہے یہاں کی جو ان کی جو درمیان جو میٹنگز ہوئی تھیں اور جو ہو رہی ہیں, اس میں یہ کہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے کہا, شی صاحب نے یہ کہا کہ وہ پارٹنر بننا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. اور یہ ایک اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ صدر بائیڈن چلے چائنا نے تو اپنا جو ہے اوپینین کلیئر کیا, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں, امریکہ کا نظریہ کچھ بدلا ہے جو ون چائنا پالیسی کے بارے میں تھے؟ نہیں, ون چائنا پالیسی وہ تو آفیشیل تو وہی ہے, اب تک کوئی نظریہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ابھی تک اسی نظریے کو, اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں کہ چائنا ون کنٹری ہے. لیکن تائیوان کو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اگر میں ایک اردو کا محاورہ یوز کر سکتا ہوں, ایک بغل بچے کے طور پر رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں جو ہے وہ چائنا پر بھی پریشر رہے. اور یہ بات بھی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تائیوان ایک ایسا چھوٹا سا ملک ہے, جزیرہ ہے, جہاں تقریباً 90% دنیا کی کمپیوٹر چپس بنتی ہیں. تو امریکہ اپنی پالیسی ضرور رکھنا چاہتا ہے ون چائنا پالیسی, اور اب تک انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے کہ چائنا تائیوان پر پورا قبضہ کر کے وہ جو دنیا بھر کی جو 90% چپ سپلائی ہے اس پر پوری طرح سے قابض ہو جائے. تو لیکن جیسے میں اس سے پہلے ایک جو بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں, اور آپ نے غالباً جو سوال جو کیا اس سے بھی اس کا تعلق رکھتا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا چاہتا ہے کہ مفاہمت ہو اور ساتھ مل کے چلیں اور دونوں اکانومیز جو ہیں ترقی کرتی رہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کی اکانومی آج کل جو ہے تھوڑی سی ذرا اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ نظر آ رہا ہے. وہاں پر جو ڈائریکٹ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو کم نظر آ رہا ہے. اس کی جو یہ جو موڈیولر کوارٹر ہے یا اس کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ کافی کم ہوئی ہے. اچھا, پھر وہاں پر جو مختلف بزنسز پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کچھ خدشات بہت سے بڑے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے, ابھی امریکہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے شی صاحب کی اس مفاہمانہ بیانات کو, تو اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جب صدر بائیڈن سے ان کی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ آپ کیا ابھی تک شی کو ایک ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہاں, میں اب تک ان کو ڈکٹیٹر سمجھتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا اس پورے اچھے ماحول میں. لیکن دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ چائنا نے جب اس پر ریئیکشن دیا اس بیان پر تو وہ اتنا سخت نہیں تھا جس سے آج سے کچھ مہینوں پہلے اسی معاملے پر انہوں نے دیا تھا. تو یہ ایک اگین میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ دونوں ٹھیک ہے. اب ذرا فیض صاحب ہم عالمی سلامتی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یوکرین کی ایک جنگ بھی تھی, دوسرا بھی غزہ پر جس طرح اسرائیلی بمباری اور جارحیت جاری ہے, اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے اس وقت جو ہے امریکہ ان دونوں معاملات میں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جہاں بھی ایک تو یوکرین کا معاملہ تھا, یوکرین پہ انہوں نے رشیا کو اس لیے قابل تنقید سمجھا, اس کی مذمت کی کیونکہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھی, سیولینز کو مارا جا رہا تھا اور جو بھی ان کے یہاں پر الزامات تھے. لیکن آج جو دنیا فلسطین میں دیکھ رہی ہے, غزہ میں اور پھر ویسٹ بینک میں بھی, وہاں پر جس طرح سے سیولینز کو ایک پوری پالیسی کے تحت اور سارے تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں, اس وقت جس طرح سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے, بچوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, دنیا کی نظروں کے سامنے, تو یہ ایک امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ان کی اپنی جو ایک گلوبل اسٹینڈنگ جو اپنی سمجھتے ہیں اسپیشلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. دیکھیے آج ہی کی خبر ہے پاکستانی اخبارات کی کہ ایک امریکن ڈیلیگیشن نے اڈیالہ جیل کو وزٹ کیا ہے. ظفر بھٹی صاحب ہیں, ان کے کیس کو دیکھنے کے لیے اور ان کو وہاں دیکھنے کے لیے کس طرح رکھا گیا ہے.
تو اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا اقدام ہے. مجھے اچھا لگا کہ ایک قیدی جس کے متعلق اگر سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو جا کے ان کو دیکھا جائے. لیکن جو دنیا میں ہول سیل مرڈر کیا جا رہا ہے معصوم لوگوں کا, اس پر جو امریکہ کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کسی بھی لحاظ سے لیگلی, مورلی, پولیٹیکلی, گلوبلی وہ بالکل کہیں بھی لگا نہیں کھاتی. نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس پر سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں. اور یہی ایک لیکن اسٹیٹمنٹ سے, جی فیض صاحب, اسٹیٹمنٹ سے یہ تو لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ مطلب چین اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس اثر و رسوخ کو جو ہے چین جو ہے وہ رکوائے اور غزہ میں جو ہے یہ جنگ جو ہے اس کا اختتام ہو. دیکھیے جنگ کا اختتام تو خود یہ نہیں چاہتے. انہوں نے خود خصوصاً جب بھی بائیڈن صاحب سے پوچھا گیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے تو کہنے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے یو کے پارلیمنٹ میں کل وہ جو ان کے پاس قرارداد پیش کی نہیں, میرے سوال شاید آپ سمجھے نہیں. میرے سوال کا یہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے ایران کے ساتھ رابطے میں رہے, کہ ایران جو ہے اثر و رسوخ کو کم کرے تاکہ اس طرح کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. ہاں اچھا, اب یہ بالکل آپ کا سوال بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ امریکہ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہاں پر جو دوسری ریجنل پاورز ہیں خصوصاً ایران اور جو اس کا جو وہاں جو حلیف ہے حزب اللہ اور دوسرے دیگر ممالک وہاں پر اس جنگ میں نہ کودیں. اور چونکہ اس سے پھر ظاہر ہے کہ معاملات بہت زیادہ ہاتھ سے نکل جائیں گے امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے بھی. تو اس وقت ظاہر ہے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ فلسطینیوں کو ہاتھ باندھ کر ان کو بے بس کر کے ان کو جتنا بھی مارا جا سکتا ہے, جتنی بھی ان کی تعداد کم کی جا سکتی کی جائے. اور جبکہ چائنا اپنا انفلوئنس استعمال کرے تاکہ ایران جو ہے کودے نہ. لیکن اس وقت اس دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران سمیت چائنا یا اور دیگر ایون رشیا بھی اس معاملے میں کودنے کی کوشش کریں گے اور اس کو بڑھاوا دیں گے. یہ ایک افسوسناک امر ہے کیونکہ اپنے مفادات ہر ملک دیکھ رہا ہے. ابھی چائنا اس حالت اچھا, میں نہیں پہنچا. اسی کانٹیکس میں یہ سوال پوچھ لوں کہ ہاٹ لائن کا قیام بھی تو کیا گیا تھا. جی دوبارہ کہیے پلیز. میں نے کہا اسی کانٹیکس میں ایک سوال ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہاٹ لائن کا بھی تو قیام کیا گیا تھا جب یو ایس اے اور رشیا کا جب تنازع چل رہا تھا اس وقت. ہاں دیکھیے وہ ایک ہے, لیکن اس میں آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کی اپلیکیشن اور اس کا معاملہ کیا اس پر یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس معاملے پر. جو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر چائنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں کے دیگر ریجنل ممالک کو دور رکھے اور خود بھی اس معاملے سے دور رہے تو امریکہ کے لیے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک قابو میں رہیں گے, کنٹرول میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا ہم پاکستان کی جو پالیسی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات سے پاکستان کا ایک تو ویسے بھی بہت کلیئر موقف ہے, غیر جانبدار ہے, چین ہمارا دیرینہ دوست ہے, ہر وقت کا ساتھی ہے, امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. اس کانٹیکس میں آپ پاکستان کی پالیسی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال اس لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے شاذیہ کہ پاکستان میں ایک عجیب و غریب ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ہم لوگ اس کو زیرو سم گیم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ جا رہے ہیں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے, یا امریکہ کے ساتھ اگر ہم جا رہے ہیں تو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں رہیں گے. آج ایگزیکٹلی یہی بات چینی صدر نے امریکہ میں بیٹھ کے کہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات ایک زیرو سم گیم نہیں ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو شکست دے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے بلکہ پارٹنرشپ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا میسج ہے خود ہمارے پالیسی ساز افراد اور اداروں کے لیے کہ خود ان کو ایک طرح سے راستہ دیا گیا ہے. لیکن ہم تو فارن آفس کے اسٹیٹمنٹ کو فالو کریں گے نا. ان کا اسٹیٹمنٹ تو بہت کلیئر ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں, ہمارے بڑے بیلنس تعلقات ہیں دونوں کے ساتھ, نیوٹرل تعلقات ہیں. جی ہاں, اور یہی ہونا بھی چاہیے. غیر جانبدار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل الگ ہو کے ایک تھرڈ پارٹی بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ بہت زیادہ انگیج رہیں گے. جہاں جہاں آپ کے مفادات ہوتے ہیں آپ وہاں اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر. اور یہی آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو چینی صدر کا جو بیان ہے کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات زیرو سم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ چائنا آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ اگر چائنا کو فالو کرتے ہیں یا چائنا سے مراعات لیتے ہیں, چائنا سے آپ مختلف معاملات پہ مدد لیتے ہیں, تو وہ یہ چاہیں گے کہ آپ امریکہ سے اپنے تعلقات توڑ لیں.
تو یہ پاکستانی اس کے ایک تو یہ کہ ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کے لیے ایک بہت بڑا لیکن فلسطین کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان کا کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ایک قرارداد بھی پاکستان میں اسی حوالے سے متفقہ طور پر منظور بھی کی گئی ہے۔ جی دیکھیے، پاکستان کا جو معاملہ ہے اس پورے اس میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل تحسین ان کی پوزیشن ہے، خصوصاً ہمارے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے جو جنرل اسمبلی میں جو بیانات دی ہیں، تقریریں کی ہیں، وہ بہت زیادہ اس کو بہت اچھا ریسیو کیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ اور پاکستان کی جو مورل پوزیشن ہے وہی ہے جو دنیا میں ہر شخص کی ہے۔ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ہر ہفتے ہر کہیں نہ کہیں یہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا، مجھے تھوڑا سا ایک منٹ دیجیے گا شاہ، میں کہنا چاہتا ہوں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ دیکھیے، ہم کہتے تھے کہ جمہوریت ایک بہت اچھا سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں اچھا نظام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پورے ویسٹرن یورپ میں اور امریکہ میں عوام جس پالیسی کے شدید ترین خلاف ہیں، آج وہیں کے حکمران اپنے مخصوص مفادات کے لیے اس غلط پالیسی سے چپکے ہوئے ہیں، اسی غلط پالیسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان حکمرانوں کے مفادات اس غلط پالیسی سے وابستہ ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن یورپ میں اور امریکہ میں جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ عوام کے چاہتے ہوئے بھی وہاں کے حکمران ایک صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس اتنے بڑے انسانی المیے کے حوالے سے۔ جی، لیکن پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ فیض صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بلوچ صاحب، اب جس طرح ہم نے کہا کہ پاکستان کا چائنا اور امریکہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ ہماری الگ ایک وابستگی ہے، لیکن کچھ معاملے میں پاکستان بڑا کلیئر ہے، جیسے کہ اسرائیل کے حوالے سے ہے، ہم نے جنگ بندی کی بھی بات کی، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ سے۔ اب اس وقت جو اسرائیلی دہشت گردی ہے اس نے دنیا کی پوری معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو ایسے میں یہ والی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی نتائج نکلیں گے؟ میرا خیال ہے اگر جو چیزیں اخبار میں آئی، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، بیکاز آئی ہیو آلسو اٹینڈڈ سیورل سمٹ میٹنگ، کہ جو بات جو کئی دفعہ جو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ شاید اخبار میں یا خبر میں یا میڈیا پہ نہیں آتی، تو میرے خیال ہے سب جو اہم چیز جو وہاں ڈسکس کی گئی ہوگی میرے خیال میں، اس میں آئی تھنک مڈل ایسٹ کو یا اسرائیلی حملہ جو ہوا ہے غزہ کے اوپر، وہ لازمی طور پہ ڈسکس ہوا ہے، اور اس کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے اور اس نے اصولی موقف اپنایا ہے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ جو بےہمانہ قتل و غارت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو بے رحمی سے خون بہایا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اسرائیل کا یہ ظلم جو ہے وہ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں کچھ ہی دنوں میں نظر آنے شروع ہوں گے، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات مستحکم ہونے چاہیے، خطے میں امن ہونا چاہیے، اقتصادی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب ڈپینڈ کرتی ہیں امپلیمنٹیشن پہ۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔